السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے حوالے سے کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ کرنی ہے کہ ہماری جو مترجم الیہ زبان ہو، یعنی جو ہماری مادری زبان ہے جس میں ہمیں زیادہ ترجمہ کرنا ہے، وہ زبان بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے، ہمیں وہ اچھی طرح آنی چاہیے۔ مثلاً عام طور سے جو ہمارے بر صغیر کے مدارس ہیں ان میں ذریعہ تعلیم اردو ہے، تو اردو زبان ہمیں اچھی آئے گی تو پھر عربی زبان بھی ہم اچھی کر سکیں گے، عربی میں اچھے سے ہم ترجمہ کر سکیں گے، یا عربی کا کوئی لفظ آئے گا، کوئی مضمون آئے گا، اس کا ترجمہ کرنا ہوگا ہمیں، تو وہ ہم اچھے سے انداز میں اردو زبان میں ڈھال سکیں گے۔ جتنی اچھی آپ کی اردو ہوگی نا، اتنا اچھا آپ ترجمہ کر سکیں گے۔ تو آپ کو عربی سیکھنی ہے تو عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں عربی دوم میں تھا دارالعلوم دیوبند میں، استاد سے ہمارے حضرت مولانا حقیق اللہ صاحب، جن سے ہم نے نفحۃ الادب پڑھی۔ کتاب بہت آسان سی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے استاذ محترم بھی بہت اچھے، ہمارے استاذ محترم بھی بہت اچھے۔ تو حضرت مولانا حقیق اللہ صاحب دامت برکاتہم وہ ترجمہ کراتے، عام طور سے وہ لغات لکھا دیتے اور لغات لکھانے کے بعد پھر وہ ترجمہ کراتے۔ ترجمہ کرانے میں وہ کسی طالب علم کو کہتے کہ بھائی آپ ترجمہ کیجئے، وہ اکثر مجھے کہتے کہ ترجمہ کرو، تنویر ترجمہ کرو۔ میں اپنی بڑائی نہیں بتا رہا ہوں، میں بس یہ کہیے کہ وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز تھا تربیت کا زبان کے حوالے سے، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھے، اور یہ جو عام ہمارا دینی مطلب سلسلہ ہے، جو چیزیں ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں تھا، وہ آرمی میں تھے، لیکن زبان سے اتنی محبت تھی، اردو زبان سے، کہ ہم نے بعد کے زمانے میں ان کے خطوط دیکھے ہیں جو انہوں نے بھائیوں کو لکھے، والدہ کو لکھے، وہ سب اردو زبان میں۔ اور پھر بچپن ہی سے انہوں نے ہم لوگوں کے لیے، ہم بھائی بہنوں کے لیے اردو پڑھنے کا اچھا خاصا نظام بنایا تھا، کہانی کی کتابیں اور یہ وہ۔ اس زمانے میں ہندوستان میں نکلنے والے رسالے امنگ ہو گئے، اور بھی کئی سارے جو چھوٹے بڑے ہوتے تھے، وہ سارے وہ ہمارے نام پہ جاری کروا دیتے گھروں میں، اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جو کہانی کی کتابیں ہوتی نا، وہ کہانی بھی وہ دستیاب کراتے۔ تو اس طور پر اردو سے ایک دلچسپی سی بن گئی تھی، حالانکہ میں وہاں پر بہار کا تھا، میں دارالعلوم دیوبند میں نیچے کے درجوں میں عام طور سے جو طلبہ ہوتے وہ یو پی کے آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں کے طلبہ ہوتے، اور میں دور دراز کا بہار کا تھا، غالباً اس ترتیب میں اکیلا ہی تھا بہار کا، لیکن حضرت مولانا مجھ سے ترجمہ کراتے۔ اور وہاں پر مدرسوں میں عام طور سے بات چلتی ہے بڑے مدرسوں میں کہ بہاریوں کو جو ہے وہ اردو اچھی نہیں آتی، لیکن مولانا مجھ سے ترجمہ کراتے، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ اردو میری تھوڑی سی اچھی ہو چکی تھی دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں، کہ والد صاحب نے ایسا نظام بنایا تھا گھر کا، اور ایسا کہانیوں کا اس کا وہ نظام تھا کہ اردو پڑھنا بہت آسان تھا۔ تو میں ترجمہ کرتا، حضرت بہت خوش ہوتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کبھی کسی ساتھی سے کچھ ہو گئی تو اب میں ترجمہ کرنے کو تیار نہیں، تو وہ غصہ ہو جائے، ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہو تم؟ تو جتنی اچھی آپ کی اردو زبان ہوگی نا، اتنا اچھا آپ ترجمہ کر پائیں گے، کہ چونکہ مترادفات کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ یہ لفظ آیا ہے یہاں پر عربی کا مثلا، اب اس کا اردو میں کون سا اچھا سا لفظ یہاں پر ہوگا، اس موضوع کے اعتبار سے، اس مضمون کے اعتبار سے آپ کے پاس اردو الفاظ کے ذخیرے ہیں، تو آپ بہت آسانی سے آپ اس کا اچھا سے اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اردو زبان، اس کے اندر بھی مہارت ہونی چاہیے، مہارت نہیں تو اچھی سی شدبد ہونی چاہیے، اور اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں بہاری تھا اور یو پی والے یہ وہ سب، تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے یو پی کے بھی جو بچے ہوتے ہیں نا،
ان کی بھی زبان اردو نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اپنی علاقائی زبان بول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی علاقائی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی بہت اچھی اردو زبان نہیں ہوتی ہے، انہیں بھی اردو زبان پر محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ واقعی زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں تو انہیں بھی اردو زبان پر محنت کی ضرورت ہے، اردو پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پیدائشی زبان ٹھیک ہے، ان کی تذکیر و تانیث عام طور سے صحیح ہوتی ہے کہ وہاں پر تذکیر و تانیث کا رواج ہے، اور ہمارے علاقے میں مثلا وہاں پر تذکیر و تانیث کے دھیان دینے کا اتنا زیادہ رواج نہیں، چونکہ عام طور سے اردو زبان جو ہے اس انداز میں ہمارے ہاں نہیں بولی جاتی۔ لیکن جو زبان ہے، جو زبان کے الفاظ اور اس کے نشست و برخاست کے جو طریقے ہیں، وہ ہمارے جو یو پی کے طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے، ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ بھی اچھی سے اچھی اردو زبان سیکھیں تاکہ اچھے سے اچھے انداز میں اردو ترجمہ کر سکیں۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب خیر الامینی نور اللہ مرقدہ، آپ دیکھیں کہ جتنی اچھی ان کی عربی زبان ہے ویسی ہی اچھی ان کی اردو زبان بھی ہے، ان کی کتابیں، ان کے مضامین عربی میں بھی مقبول ہے اور اردو میں بھی مقبول ہیں، تو یہ دونوں چیز جو ہے نا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ ہماری زبان اردو یا ہم جس زبان کے ہیں اس زبان کو بھی ہم اچھے انداز سے جان رہے ہوں تاکہ عربی میں اس کو صحیح انداز پر ہم منتقل کر سکیں۔ یہ اردو کا فائدہ یہ ہوا میرے اردو پڑھتے رہنے کا، اور بعد کے زمانے میں بہت ساری چیزیں وہ جو عام طور سے مدرسوں میں مطلب ممنوع سمجھی جاتی ہے، اجازت نہیں ہوتی ہے یا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اسے، مثلا اخبار بینی کرنا اور رسائل اور جرائد جو درسی کتابوں سے ہٹ کر یا دینی مضامین اور دینی جرائد سے ہٹ کر دینی رسائل جو ہیں ماہنامے ہیں ان سے ہٹ کر پڑھنا تھوڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے، لیکن بس سے ایک پرانی سی عادت لگی ہوئی تھی تو کچھ الٹے سیدھی چیزیں میں ہمیشہ پڑھتا رہا۔ یہ الگ بات ہے الحمدللہ کہ اس کی وجہ سے تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، درسگاہ کی کبھی کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی، تعلیم میں کوشش کی کہ اچھا سے اچھا کرتا رہوں اور اللہ کی مدد شامل حال رہی کہ خوب اچھا سے اچھا کیا۔ تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوا تخصص فی الادب میں، تخصص فی الادب میں گیا، وہاں پر ہمارے 5 ساتھی تھے، الحمدللہ پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھے، ہر ایک اچھی صلاحیت کا مالک اور بہت خوب صلاحیت کا مالک، اور ان چاروں میں بھی ماشاءاللہ سب کے سب اچھے محنتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے تھے۔ لیکن جب تھوڑی سی ترجمہ وغیرہ کی بات آتی نا تو تھوڑا مجھے جتنا اپنے ترجمے پر اعتماد ہوتا اور میں جتنی اچھی سی کوشش کر لیتا ترجمہ کرنے کی، ہمارے ساتھی اس کے مقابلے میں نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ تھی، بس یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ زبان جو تھوڑی سی میں نے پڑھی تھی، تھوڑا سا دھیان دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ تھا کہ اردو میں نے خوب پڑھی تھی، رضوان بھائی بھی ماشاءاللہ خوب اردو پڑھتے تھے، خوب اردو سے دلچسپی تھی اور ادھر ادھر شعر و شاعری یہ سب سے دلچسپی تھی، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں کو اردو ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہوتی اور مضامین کے منتقل کرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو زبان پر بھی ہم خاص توجہ دیں، اردو زبان پر بھی ہم خاص توجہ دیں۔ یہ اردو کے طلبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم اس پر خاص توجہ دیں گے تو پھر ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا بھی آسان ہوگا۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، جملہ معترضہ کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، کہ عربی زبان کو عربی میں سیکھا جائے، عربی کو عربی میں سیکھا جائے، اس کے لیے کوئی مترجم الیہ زبان نہ لائی جائے۔ یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ بالکل ابتدائی زمانے کے لیے، ہم دیکھتے نہیں کہ بالکل جب شروع کرنا ہو تاکہ ذہن میں ترجمے آتے رہیں خود بخود، مطلب ہمیں رٹنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے یہ بالکل ابتدائی دور کی چیز ہوتی ہے کہ ہم عربی کو عربی زبان میں ہی سیکھیں۔ لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر بھائی عربی آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کی عربی کا فائدہ دوسرے لوگوں کو، آپ کی قوم کو جب ہی ہوگا جب آپ ترجمہ کریں گے، تو اس زمانے میں پھر جا کر کے مترجم الیہ زبان کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں ایک وقت اور آئے گا اسی کے اندر مثلا کچھ ایسے مضامین آپ کو لکھنے ہیں کہ جس کے اندر عربی میں ہی سوچنا ہے، عربی میں ہی بولنا ہے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دوسری زبان عربی کا مقابلہ کر سکے، یہ تو بالکل یقینی بات ہے۔
کہ آپ عربی کے جملوں کا مکمل ترجمہ، بہت سے الفاظ، بہت سی تعبیرات ایسی ہیں کہ اردو ان کے ترجمے کرنے سے اردو زبان جو ہے وہ قاصر ہے، یا کوئی بھی زبان قاصر ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم جس سے سطح کی بات کر رہے ہیں، ایک درمیانی سطح کہ اردو میں ہم ترجمہ کر سکیں، اردو کے الفاظ ہوں ان کو ہم عربی میں منتقل کر سکیں، تو اس کے لیے ہم عربی پر تو محنت کر ہی رہے ہوں گے، اردو بھی ہماری محنت والی ہونی چاہیے۔ عامتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم مادری زبان کے طور پر اردو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ہم زبان کے طور پر سیکھتے نہیں، تو پھر ترجمہ نگاری میں یہ چیزیں مشکل پیدا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر اور بھی کچھ چیزوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جلد ہی، جب تک اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔